الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل النساء ٹی وی۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری بات رکھنے والے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی فرض ہے۔ اس حوالے سے دو چار باتیں ہیں اور حافظ قرآن کی فضیلت کے حوالے میں آپ سے عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے جس کے ہم مسلمانوں پر کئی طرح کے حقوق و آداب ہیں۔ قرآن کریم کو صحیح تلاوت کرنا بھی اس کا بنیادی حق ہے۔ اس کی تلاوت جب تک اس طرح نہ کی جائے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور امت کو سکھائی، اس وقت تک اس پر اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اس مقدس کتاب کو صحیح پڑھنے کے لیے ایک مستقل علم ہے جسے علم تجوید کہتے ہیں، جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے سنیے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتا ہے تو ہم اسے ولی اللہ کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے دعا کراؤ کہ یہ تو ہر وقت نفل پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ولی اللہ کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنا 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ کس قدر بہتر ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجلس میں فرمایا، حفاظ اور قراء کرام یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ کسی نے کہا، امام صاحب ہم نے تو کبھی ان کی کوئی کرامت وغیرہ نہیں دیکھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ حضرات اولیاء اللہ نہیں تو پھر روئے زمین پر اللہ کا ولی بھی نہیں۔ یہ حفاظ کرام کا مقام ہے، امام صاحب نے بتایا ہے۔ قرآن کے ذریعے دنیا میں عزت و اکرام یہ ہے کہ امیر ترین آدمی بھی دعا کرانے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حفاظ کی خدمت میں آتے ہیں، لیکن کوئی حافظ دعا کرانے رئیس کے دروازے پر نہیں گیا۔ آخرت کا پہلا اعزاز، پہلا تحفہ یہ ہے کہ حافظ قرآن پر جیسے ہی موت طاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرماتے ہیں کہ اس حافظ کے جسم کو نہیں کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے کہ میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں اس حال میں کہ اس نے سینہ میں تیرا قرآن ہے۔ آج دنیا میں بڑا آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کی بڑی حویلی، بڑے مکان، اونچے بنگلے، اونچی عمارت ہوں، تو آخرت میں حفاظ کو جو مقام ملے گا اس کے اعتبار سے یہ حضرات جنت کے سیٹھ ہوں گے، امیر ترین لوگ ہوں گے، اور دنیا میں بھی یہی لوگ وی آئی پی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے معزز ترین یعنی وی آئی پی لوگ حاملین قرآن ہیں۔ ایک بات یاد آئی، حضرت قاری محمد طاہر رحیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جنت میں حافظ قرآن کے مقام سے اونچا کسی امتی کا مقام نہ ہوگا۔ کیا شان ہے، کیا خوب۔ آخرت کے دن حفاظ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، جیسے تو دنیا میں تجوید اور وقف کی رعایت سے پڑھتا تھا اسی طرح تجوید اور وقف کی رعایت کے ساتھ پڑھ، بس جہاں قرآن کا آخری لفظ ختم ہو وہی تیرا مقام ہے۔ یہ تو ایک سادہ حافظ کا اعزاز ہے، لیکن جو حفاظ ماشاءاللہ 17 کے قاری بھی ہیں، اگر وہ تمام روایات اور قرات میں تلاوت کریں تو کم از کم 10 قرآن پاک تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح وقف کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں کہ 10 قرات متواترہ اور وقف کی اقسام پر
مہارت رکھنے والا قاری جنت کے درجات کی کس بلندی پر ہوگا؟ یہ تمام کے تمام فضائل اسی صورت میں ہیں جب کہ قرآن کی صحیح تلاوت کی جائے اور ایسے ماہر استاد سے مشق کی جائے جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتی ہے۔ آج ہم دنیاوی تعلیم کے لیے تو اچھے اور مہنگے ترین استادوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں ہمیں ہلکے سے ہلکے اور سستے بلکہ مفت پڑھانے والے کو تلاش کرتے ہیں۔ اہل علم پر یہ بات واضح ہے کہ بغیر سند کے کوئی علم معتبر نہیں، بغیر سند کے کوئی حدیث معتبر نہیں، اور نہ قرآن کی تلاوت بے علم سے ہماری باس نہیں۔ تو آج قرآن کریم صحیح پڑھنے کے سلسلے میں اس قدر غفلت ہے کہ عوام الناس تو کجا بڑے بڑے اہل علم کا انداز تلاوت علم تجوید کے مطابق نہیں۔ اسی طرح بعض خطیب حضرات اپنی تقاریر میں جو قرآنی آیات پڑھتے ہیں وہ علم تجوید کے مطابق نہیں ہوتی بلکہ گانے کی طرز پر ہوتی ہیں، اور وہ لوگ سبحان اللہ کہہ کر داد دیتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم کی وہ تلاوت جو علم تجوید کے خلاف ہو اور گانے کی طرز پر ہو، اہل علم کا یہی فتویٰ ہے کہ ایسی تلاوت کرنا حرام، سننا بھی حرام، اس پر سبحان اللہ کہنا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن کے حروف جیسے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، بالکل اسی طرح ان کا انداز تلاوت اور ادائیگی بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ قرآن پاک کے کسی نسخے میں ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف لکھ دیا جائے، جیسے قل کی بجائے کل لکھ دیا جائے، یعنی قاف دو نقطوں والی جو ہم موٹی کر کے پڑھتے ہیں اس کے بجائے قاف بریک والی لکھ دی جائے، تو ہر صاحب علم اس پر گرفت کرے گا کہ یہ قرآن پاک میں تحریف ہے، زیادتی ہے، اس سے قرآن کے معنی بدل جائیں گے۔ اب ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے صاحب علم لوگوں میں سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر قرآن کی چھپائی یا لکھائی میں ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف لکھنے سے معنی بدلتے ہیں تو قرآن پاک کی پڑھائی میں ایک حرف کی جگہ دوسرا پڑھنے سے معنی کیوں نہیں بدلتے؟ جس طرح چھپائی میں ایک حرف کے بدلنے سے قرآن میں تعریف ہے تو پڑھائی میں بھی ایک حرف کے دوسرے حرف سے بدلنے سے تعریف قرآن کیوں نہیں؟ اگر یہ بھی تعریف ہے تو پھر اس سے غفلت کیوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی قرآن کے حروف کی ادائیگی اپنی مرضی سے کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت کو ایک ایک حرف ادا کر کے سکھایا۔ صحابہ میں سے ایسے ممتاز قرہ تیار کیے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو 100% حفاظت کے ساتھ بغیر کسی تبدیلی کے امت کی طرف منتقل فرمایا، اور اس سلسلے میں کسی گنجائش اور رعایت کو بھی برداشت نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ادا کو بھی محفوظ رکھا۔ اس پر بہت سی حدیثیں گواہ ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر رحمہم اللہ اپنی مریدین کو تجوید سیکھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ تو تمام سامعین و حاضرین، میرے اس ویڈیو کو تمام دیکھنے والوں سے میری بھی گزارش یہی ہے کہ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے کو ہمیں بتایا اور صحابہ کی جماعت کو تجوید کے ساتھ سکھایا، تو ہمیں بھی قرآن پاک کو ایسے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے جس انداز میں، جس لہجے میں، جس حرف کو جس طرح آپ اختیار کرتے رہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ماہر جو اس قرآن کا ماہر ہو، سند یافتہ ہو، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم دنیا کے کاموں میں سند یافتہ ڈاکٹر، سند یافتہ انجینئر کے پاس جاتے ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے، کوئی چیز سیکھنے کے لیے، تو ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے بھی ماہر اساتذہ، قرائے کرام، سند یافتہ استادوں کی جانچ پڑتال کر کے ان سے ہمیں قرآن پاک سیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سننے والے میرے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہمیں بھی ویسا پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔